شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ میری شادی نصیر پور گاؤں میں ہوئی۔ یہ گاؤں دوسرے گاؤں کے مقابلے میں بڑا اور خوبصورت تھا۔ جو کوئی بھی اس گاؤں کو دیکھتا وہ اس کی تعریف کیے بغیر نہیں رہ سکتا تھا، اور صفائی کے لحاظ سے بھی یہ نمبر 1 پر تھا۔ گاؤں کے چودھری کا نام دلاور حسین تھا۔ وہ بہت ہی نیک اور شریف انسان تھا۔ میرا شوہر چودھری کا ڈرائیور تھا۔ میرے شوہر سے پہلے میرے شوہر کے والد یعنی میرے سسر چودھری صاحب کے ڈرائیور تھے۔ میرے سسر کی اب کافی عمر ہو چکی تھی، اس لیے اب میرے شوہر نے یہ کام سنبھال لیا تھا۔ میں بیاہ کر چودھری کی حویلی میں آئی تھی، کیونکہ میرا شوہر اور اس کے گھر والے چودھری کی حویلی میں ایک سرونٹ کوارٹر میں رہتے تھے۔ چودھری صاحب کی حویلی بہت ہی خوبصورت اور شاندار تھی۔ میں تو اسے دیکھتے ہی حیران رہ گئی۔ چودھری صاحب کے 3 بچے تھے، 2 بیٹے اور 1 بیٹی تھی۔ بیٹی بڑی تھی، اس لیے چودھری صاحب نے اس کی شادی جلدی کر دی تھی۔ چودھری کی بیوی ایک نیک اور اچھی خاتون تھی۔ چودھری صاحب کا بڑا بیٹا بہت نیک اور عبادت گزار تھا، اور اسے پڑھنے کا بھی بہت شوق تھا، جبکہ چودھری کا چھوٹا بیٹا بہت ہی لاپرواہ اور غیر ذمہ دار انسان تھا۔ اس کو پڑھنے کا بھی بالکل شوق نہیں تھا۔ ساتھ والے گاؤں کے آوارہ لڑکوں کے ساتھ اس کی دوستی تھی۔ وہ سارا دن تاش کھیلتا تھا۔ چودھری اس کی عادتوں کی وجہ سے اکثر اس سے ناراض رہتا تھا اور اسے سمجھاتے تھے کہ اپنے بڑے بھائی جیسے بنو، یہ سارے غلط کام چھوڑ دو، لیکن وہ ایک کان سے سنتا تھا اور دوسرے سے نکال دیتا۔ اس پر کسی بات کا اثر نہیں ہوتا تھا۔ یوں وقت گزرتا رہا اور چودھری کے چھوٹے بیٹے کو نہ جانے کہاں سے عقل آ گئی، اور وہ آ کر اپنے ابو سے کہنے لگا، ابا جان، مجھے پڑھنے کے لیے بھائی کے پاس شہر جانا ہے۔ چودھری کا بڑا لڑکا تعلیم حاصل کرنے کے لیے شہر چلا گیا تھا۔ چودھری اپنے بیٹے کی بات سن کر بہت خوش ہوا اور اس نے اسے بھی شہر بھجوا دیا۔ کچھ دنوں کے بعد گاؤں میں گاؤں کے ماسٹر عبد الکریم کی بیٹی کی شادی تھی۔ گاؤں کو خوب سجایا گیا تھا۔ بارات آئی۔ ماسٹر عبد الکریم نے اپنی بیٹی کو ڈولی میں بٹھا کر رخصت کر دیا۔ ماسٹر عبد الکریم نے اپنی بیٹی کی شادی قریبی گاؤں میں کی تھی۔ ماسٹر عبد الکریم کی بیٹی کی رخصتی کے کچھ دیر بعد گاؤں میں افراتفری پھیل گئی۔ ماسٹر عبد الکریم کے گھر سے رونے اور چیخنے کی آوازیں آنے لگی۔ میرے شوہر نے جب یہ آوازیں سنی تو وہ بھی بھاگ کر ماسٹر صاحب کے گھر گئے۔ جب میرے شوہر واپس آئے تو انہوں نے جو بات مجھے بتائی، اسے سن کر تو میرے جسم سے جیسے جان ہی نکل گئی۔ انہوں نے بتایا کہ دھولن ڈولی سے غائب ہو گئی۔ جب ڈولی سسرال پہنچی تو دھولا کے گھر والوں نے دھولن کو باہر نکالنے کے لیے جب ڈولی کا پردہ ہٹایا تو وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ ڈولی خالی تھی اور دھولن غائب تھی۔ اب دھولا والے ماسٹر جی سے یہ کہہ رہے تھے کہ آپ کی بیٹی کسی کے ساتھ بھاگ گئی ہے، لیکن ماسٹر صاحب کہہ رہے تھے کہ ان کی بیٹی بہت ہی نیک اور شریف بچی تھی، وہ کسی کے ساتھ نہیں بھاگ سکتی۔ ماسٹر صاحب کی بیٹی کو ہر جگہ تلاش کیا گیا، لیکن وہ نہ ملی۔ اب تو گاؤں والے بھی یہی سمجھ رہے تھے کہ ماسٹر صاحب کی بیٹی کسی کے ساتھ بھاگ گئی ہے۔ ماسٹر صاحب پہلے ہی دل کے مریض تھے۔ وہ یہ صدمہ برداشت نہ کر پائے
اور ان کی موت واقع ہو گئی۔ ماسٹر صاحب کی موت کے کچھ عرصے کے بعد گاؤں میں تایا جمیل کی بیٹی کی شادی تھی۔ گاؤں کو اس دفعہ بھی خوب سجایا گیا تھا۔ بارات آئی، سب گاؤں والے بہت خوش تھے۔ سب نے بڑھ چڑھ کر اس شادی میں حصہ لیا۔ گاؤں کی عورتیں ڈھولک کی تھاپ پر خوب گانے گا رہی تھی، حلوائی مٹھائیاں بنا رہے تھے، کہیں جلیبیاں بن رہی تھیں، کہیں دیگیں پک رہی تھی۔ بارات آئی، گاؤں والوں نے اس کا بہت شاندار طریقے سے استقبال کیا۔ پہلے نکاح کی رسم ہوئی، اس کے بعد سب نے کھانا کھایا، پھر دلہن کی رخصتی ہو گئی۔ اس دفعہ تو کسی کے ذہن و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ماسٹر عبد الکریم کی بیٹی کے ساتھ جو ہوا تھا وہ اس بار بھی ہوگا۔ رخصتی کے بعد سب لوگ اپنے گھروں میں واپس آ گئے۔ کچھ گھنٹوں کے بعد گاؤں سے رونے اور چیخنے کی آوازیں آنے لگیں۔ سب لوگ گھروں سے بھاگ کر باہر گئے کہ دیکھیں کیا ہوا ہے۔ تایا جمیل پھوٹ پھوٹ کر رو رہے تھے اور بتا رہے تھے کہ میری بیٹی کے ساتھ بھی وہی ہوا جو ماسٹر عبد الکریم کی بیٹی کے ساتھ ہوا تھا۔ گاؤں والے آپس میں باتیں کر رہے تھے کہ اس بار بھی دلہن ڈولی سے غائب ہو گئی۔ لڑکے والے بہت غصے میں تھے اور کہہ رہے تھے کہ ہم سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، کہ ہمیں اپنے بیٹے کی شادی اس گاؤں میں نہیں کرنی چاہیے تھی۔ وہ کہہ رہے تھے جن لڑکیوں کو اپنے ماں باپ کی عزت کا خیال نہیں، وہ ہماری عزت کا خواہ خیال رکھتی۔ لڑکے والے کہہ رہے تھے آپ کی بیٹی نے برادری میں ہماری ناک کٹوا دی، اگر تمہاری بیٹی کسی اور سے شادی کرنا چاہتی تھی تو ہمارے بیٹے کی زندگی کیوں تباہ کی؟ تایا جمیل کہہ رہے تھے کہ میری بیٹی ایسی نہیں تھی۔ لڑکے والے کہہ رہے تھے کہ تمہاری بیٹی ایسی ہی تھی، اس لیے تو اپنے عاشق کے ساتھ بھاگ گئی۔ لڑکے والوں نے کہا کہ آج کے بعد اس گاؤں میں کبھی کوئی بارات نہیں آئے گی، کبھی کوئی شریف خاندان تم لوگوں کی بیٹیوں کو بیاہنے نہیں آئے گا۔ اب گاؤں کے لوگ رو رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ ہمارے گاؤں کو نہ جانے کس کی نظر لگ گئی جو یہ سب کچھ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے۔ پھر گاؤں کے ایک بزرگ نے کہا کہ مجھے تو کسی آسیب یا جادو ٹونے کا اثر لگتا ہے، جتنے منہ اتنی باتیں۔ چند دنوں کے بعد چچا خورشید کا بیٹا جو وکالت کا امتحان پاس کرنے شہر گیا ہوا تھا، وہ گاؤں واپس آیا تو اسے یہ دیکھ کر بہت حیرانی ہوئی کہ اس کے آنے کی خوشی میں نہ تو گاؤں کو سجایا گیا اور نہ ہی ڈھول وغیرہ بجایا گیا۔ لوگوں سے ملنے کے بعد جب وہ اپنے گھر گیا تو اس نے اپنے والد سے پوچھا کہ خیریت تو ہے؟ اقبال نے کہا مجھے گاؤں کے لوگ بہت اداس اور پریشان لگے۔ چچا خورشید نے ماسٹر عبد الکریم اور تایا جمیل کی بیٹیوں کے ساتھ ہونے والے واقعے کے متعلق بتایا۔ یہ سن کر اقبال کو بہت حیرت ہوئی اور اس نے کہا میں نہیں مانتا کہ ان لڑکیوں نے ایسا کیا ہوگا۔ اقبال نے کہا میں رضیہ اور نازیہ کو بچپن سے جانتا ہوں، وہ بہت ہی سیدھی سادی اور معصوم تھی، وہ ایسا نہیں کر سکتی، مجھے تو کوئی اور ہی معاملہ لگتا ہے۔ اس کے ابو نے کہا کیا مطلب؟ اقبال نے کہا میں اپنے طریقے سے معاملے کی چھان بین کروں گا اور معاملے کی تہ تک پہنچ جاؤں گا۔ اقبال نے کہا یہ میرے گاؤں کی عزت کا مسئلہ ہے، میں اس کا پتہ چلا کر ہی رہوں گا کہ اس کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے۔ اقبال نے گاؤں کے کافی لوگوں سے بات چیت کی اور کئی دن تک وہ اس معاملے پر غور کرتا رہا۔ ایک دن اقبال اپنے ابو کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ ابا جان ہمیں اب مریم کی شادی کر دینی چاہیے۔ مریم اقبال کی چھوٹی بہن تھی، اس کا رشتہ
बचपन में ही उसके चचा के बेटे के साथ तय हुआ था। इकबाल ने कहा कि मरियम अब बड़ी हो चुकी है और उसका मंगेतर आमर भी अपनी तालीम मुकम्मल कर चुका है और उसको अच्छी जॉब भी मिल गई है, इसलिए हमें अब शादी में देर नहीं करनी चाहिए। आप जाकर चचा जान से बात करें। उसके अब्बा ने कहा, मैं कल ही इनके गांव जाऊंगा। इकबाल के दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था। उसको अपनी बहन मरियम की शादी करने की इसलिए जल्दी थी कि वो जानना चाहता था कि डोली से दुल्हन कैसे गायब होती है। इकबाल ने सोच रखा था कि उसकी बहन डोली से गायब ना हुई तो उसका मतलब ये होगा कि पहले जो लड़कियां गायब हुईं वो गायब नहीं हुई, बल्कि वो अपनी मर्जी से भाग गई थी। लेकिन अगर उसकी बहन गायब हो जाती है तो उसका मतलब ये होगा उसके पीछे किसी और का हाथ है। फिर इकबाल की बहन की शादी की तैयारियां शुरू हो गई। इकबाल ने पूरे गांव में बता दिया था कि फलां तारीख को मेरी बहन की शादी है। फिर मरियम की शादी का दिन आ गया। पूरे गांव को सजाया गया था। गांव वाले बहुत परेशान थे कि इस बार न जाने क्या होगा। बारात का शानदार तरीके से इस्तकबाल किया गया। फिर मरियम का निकाह हुआ। उसके बाद सब ने खाना खाया। फिर रुखसती का वक़्त आया। उस गांव के शुरू में पीर साईं बाबा का मज़ार था। तमाम गांव वाले बल्कि इर्द गिर्द के गांव वाले भी पीर साईं बाबा को बहुत मानते थे। गांव के सभी लोग अपनी मन्नतें मुरादें यहाँ आकर मांगते थे। किसी ने नया काम शुरू करना या कोई नई चीज़ यानी गाड़ी वगैरह खरीदनी होती तो वो पहले साईं बाबा के मज़ार पर ज़रूर हाज़री देते थे। इसी तरह गांव में अगर लड़के की शादी होती तो उसके घर वाले दूल्हे और बारात को लेकर पीर साईं बाबा के मज़ार पर जाते थे। और इसी तरह लड़की की शादी होती तो उसकी रुखसती के बाद उसकी डोली को लेकर पीर साईं बाबा के मज़ार के बाहर खड़े होते थे और आंखें बंद करके 2-4 मिनट की दुआ करते। इन गांव वालों का एक और भी अकीदा था। पीर साईं बाबा के मज़ार पर आंखें बंद करके ही दुआ मांगनी चाहिए, क्योंकि गांव वालों का मानना था कि अगर आंखें खोलकर दुआ मांगी जाए तो वो कबूल नहीं होती थी। शुरू से ऐसा ही चलता आ रहा था। बच्चे से लेकर बूढ़े तक हर कोई आंखें बंद करके दुआ मांगता था। अब इकबाल की बहन की रुखसती हुई तो उसकी डोली को भी लेकर पीर साईं बाबा के मज़ार पर हाज़री के लिए सब लोग गए। इकबाल ने अपने दिल में ठान रखी थी कि वो अपनी बहन की डोली के साथ ही रहेगा और उसे ससुराल तक छोड़ के आएगा। जब बारात पीर साईं बाबा के मज़ार पर पहुंची तो डोली को मज़ार की दीवार के साथ नीचे रखा। सब ने आंखें बंद करके दुआ मांगना शुरू की, लेकिन इकबाल ने आंखें बंद की हुई थी लेकिन पूरी नहीं, क्योंकि वो चौकन्ना था कि उसकी बहन के साथ कोई अनहोनी ना हो जाए। और फिर वही हुआ जिसका उसे डर था। इकबाल ने देखा कि दीवार के पास से एक तख्ता जिसके ऊपर घास फूस और पत्ते वगैरह फेंके हुए थे, पीछे को सिरका। 2 आदमी बाहर आए। एक के हाथ में एक बड़ा पत्थर था और दूसरे के हाथ में एक रुमाल था। इकबाल ने शोर मचा दिया और उन दोनों को पकड़ लिया। फिर इन दोनों को पंचायत के सामने लाया गया तो गांव वाले देखकर हैरान रह गए कि इन दोनों में से एक चौधरी दिलावर हुसैन का छोटा बेटा था और दूसरा उसका दोस्त था जो साथ वाले गांव में रहता था। जब इन दोनों से पूछा गया कि तुम लोगों ने ये सब क्यों किया तो चौधरी के बेटे ने कहा, आप सबको इल्म है कि मैं शुरू से ही ताश यानी जुआ खेलता था। एक दिन मैं साथ वाले गांव में जुआ खेल रहा था। मैंने बहुत बड़ी रकम दांव पर लगा दी जो मैं हार गया। मैं जिन लोगों के साथ जुआ खेल रहा था वो लोग शहर से आए हुए थे
وہ میرے دوست نبیل جو گاؤں میں رہتا تھا اس کے دوست تھے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں پوری رقم ابھی چاہیے۔ میں نے ان سے کہا کہ اتنی بڑی رقم ہے، میں ابھی نہیں دے سکتا۔ ان میں سے ایک نے کہا کہ یہ اپنی باپ سے تو رقم مانگے گا نہیں تو ہمیں کہاں سے دے گا۔ انہوں نے آپس میں کچھ مشورہ کیا اور انہوں نے مجھ سے کہا کہ تم اپنے گاؤں کی کچھ لڑکیاں ہمیں لا دو، تمہارے پیسے آہستہ آہستہ پورے ہو جائیں گے، نہیں تو ہم تمہارے ابو کے پاس جائیں گے۔ میں نے کہا ابو کے پاس مت جانا، میں تمہاری بات مان لیتا ہوں۔ انہوں نے کہا اگر ہمیں دھوکہ دیا تو ہم تمہیں اور تمہاری فیملی کو نہیں چھوڑیں گے۔ چودھری کے بیٹے نے کہا میں بہت ڈر گیا تھا، اس لیے میں نے ان کی بات مان لی۔ پھر نبیل نے مجھے ماسٹر جی کی بیٹی کی شادی کے بارے میں بتایا۔ پھر ہم نے بہت سوچنے کے بعد یہ پلان بنایا۔ پھر میں اور نبیل رات کے وقت گاؤں آئے اور پیر بابا سائیں کے مزار پر گئے، کیونکہ ہم نے دلہن کو غائب کرنے کے لیے یہی جگہ چنی تھی، کیونکہ ہمیں معلوم تھا کہ ڈولی رکھنے کی ایک مخصوص جگہ ہے۔ ہم نے 3-4 لوگ اپنے ساتھ اور بھی لائے اور مزار کی دیوار کے پاس گڑھا کھودا اور اس کے اوپر تختہ رکھ دیا اور اس پر پہلے گھاس پھوس اور ٹہنیاں رکھ دی تھی۔ چودھری کے بیٹے نے بتایا کہ ہم رومال پر بے ہوشی کی دوا لگاتے تھے۔ جیسے ہی ڈولی کو رکھا جاتا تھا میں رومال دلہن کے منہ پر رکھ دیتا تھا، وہ بے ہوش ہو جاتی تھی اور میرا دوست ایک بڑا پتھر جس کا وزن دلہن کے وزن کے لگ بھگ ہوتا تھا ڈولی میں رکھ دیتا تھا۔ اس طرح ڈولی اٹھانے والوں کو پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ دلہن غائب ہو گئی ہے۔ یہ سب سن کر چودھری نے اپنے بیٹے سے کہا کہ آج سے تم میرے لیے مر گئے اور جائیداد سے اسے آگ کر دیا۔ پھر چودھری نے پولیس کو فون کیا۔ پولیس پہنچنے سے پہلے چودھری کے بیٹے نے اپنی پستول نکالی اور خود کو گولی مار لی۔ وہ زمین پر تڑپ رہا تھا اور چند لمحوں کے بعد اس کی روح پرواز کر گئی۔ پھر پولیس آئی اور نبیل کے ساتھ مل کر پولیس نے اس گروہ کو پکڑ لیا اور لڑکیوں کو بھی برآمد کر لیا۔ لڑکیوں کی قسمت اچھی تھی، انہیں ملک سے باہر لے کر جانا تھا، لیکن ان کے کاغذات تیار ہونے میں تھوڑا وقت تھا اور وہ بچ گئی اور وہ اپنے والدین سے مل کر بہت خوش ہوئی۔ گاؤں والوں نے اقبال اور پولیس دونوں کا بہت شکریہ ادا کیا۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کریں تاکہ میری ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے ملے۔ شکریہ۔